بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، 5ویں پارے میں سورۃ نساء ہی ہے جو کہ چوتھے پارے کے آخر میں شروع ہوئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عورتوں نے کن کن سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر بتایا کہ دوسروں کی چیزیں بغیر پوچھے نہیں لیتے۔ اس کے بعد ایک بہت خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے ہوں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے مسلمانوں تک اسلام کے پیغام کو پوری طرح پہنچا دیا تھا، پھر اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اے اللہ تعالیٰ آپ اس سے پوچھئے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ دن رات میں بہت تھوڑا آرام کرتے اور ہر وقت یہی فکر ہوتی کہ سب کو اسلام کی باتیں پہنچا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا فرماتے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو آپ کی باتیں مانتا ہے اور امت مسلمہ میں شامل ہے، آپ ان کو معاف فرما دیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری امت ہمیشہ آپ کو خوش کرنے والے کام کرے اور ایسے کام نہ کرے جن سے آپ ناراض ہوں۔ اس لیے جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تو بہت روتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے نا، تو اس لیے ہمیں ان کی تعلیمات پر، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز کو سمجھ کر اور پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی باتیں تو مانیں گے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں مانیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچے مسلمان تو ایسے نہیں کہتے نا۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیسے کہلائیں گے اگر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں نہیں مانیں گے؟ یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا۔ ہم نے تو پیارے نبی کی ساری باتیں ماننی ہیں، اللہ تعالیٰ کی، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ماننے سے ہی ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگلی آیات میں پھر نماز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں ساری نمازیں وقت پر پڑھنی ہیں، اور اگر ہم سفر میں ہوں تو قصر نماز پڑھنی ہے جو کہ چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرائے گا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نہ ان کو کسی نے پیدا کیا نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امی ابو بھی نہیں ہیں اور نہ کوئی ان کا بیٹا بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، تو اس کو توحید کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہرانا۔ اگلے پارہ نمبر 1 میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم شیطان ہو۔ شیطان نے اپنی غلطی پر معافی بھی نہیں مانگی اور جاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ کے بندوں کو بھی بری باتیں سکھاؤں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں شرک جیسے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیں،
اس کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 5 ختم ہوا، لیکن سورۃ نساء ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سورت کا آخری حصہ ہم اگلے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔